میرے شوہر کی کوئی بہن نہیں تھی، ایک بھائی تھا۔ میرا شوہر ملک کے باہر رہتا تھا اور مہینوں مہینوں بعد جب گھر آتا تو مجھے کمرے سے نکلنے کا ٹائم بھی نہ دیتا۔ ہم دونوں جب ویڈیو کال پر بات کرتے تو میرا دیور ہمارے پردے والی سب باتیں سن لیتا، جو مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اپنا دیور اچھا لگنے لگا تھا۔ میرا دل اس پر آ گیا تھا اور وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کافی بڑا تھا، اس کی عمر 40 سال تھی۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو گلے لگایا تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ایک دن میں اپنے دیور کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پریشان ہو گئی کیونکہ میرا دیور میرا نام لے کر گنتی لگا رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی 5 یا 10 منٹ تک دیکھتی رہی، لیکن اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ لیکن آگے جو منظر میں نے دیکھا میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ دیور نے میرے گندے ہاتھ صاف کر۔ میں ایک امیر باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے باپ نے میری شادی ایک اعلیٰ خاندان میں کروائی تھی۔ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا تھا اور مہینوں بعد واپس آتا تھا۔ اچھا خاندان دیکھ کر میرے باپ نے میری شادی تو کروا دی، لیکن جب شوہر مہینوں بعد آتا تھا تو میرے اپنے سسرال جا کر رہنے کا کیا فائدہ؟ میں وہاں اکیلی ہوتی تھی۔ میرا ایک دیور تھا، میرے شوہر کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے نندوں کا دکھ تھا ہی نہیں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے خاندان میں ہو جہاں میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ لیکن میرے باپ کو نہ جانے کیا اچھا لگا کہ اس نے میری شادی اس گھر میں کروانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے باپ نے مجھے قسم دی کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی گھر میں ہوگی، ورنہ ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ میں ڈر گئی کہ اگر ان لوگوں نے میری شادی نہ کی تو میں یہاں ہی رہ جاؤں گی اور ساری زندگی کنواری ہی رہوں گی۔ میں یہ سن کر ڈر گئی تو میں نے کہا چلو جہاں ہو رہی ہے وہیں صحیح۔ میں نے اپنے باپ سے کہا اچھا تو کروا دو میری شادی یہاں پر ہی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے باپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری شادی یہاں کروائی تو میں شادی کر کے چلی جاؤں گی، لیکن واپس اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ میرے باپ کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور میری شادی کروا کر مجھے اس گھر سے رخصت کروا دیا۔ میں اپنے گھر کی سب سے لاڈلی اور بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر وقت عیش و عشرت میں گزارتی تھی۔ میں اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کرتی تھی، لیکن سسرال میں آ کر تو ایک لڑکی پر بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہے نا، سارے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ لیکن جب میرا شوہر ہی یہاں نہیں تھا تو میں کس کو دکھاتی کہ میں پورا گھر سنبھال کر بیٹھی ہوں۔ میں نے شادی کے بعد اس گھر کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرا ایک دیور تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، میرا اس پر دل ہی آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے یہ عمر میں کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ بہت حسین تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کافی بڑا تھا، اس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ زیادہ تر باہر ہی رہتا اور میں یہاں اس گھر کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ رات کو اکثر ویڈیو کال کرتا تھا، لیکن ویڈیو کال کا کیا فائدہ جب وہ میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ وہ مہینوں بعد آتا تھا، کچھ دنوں کے لیے، اور پھر چلا جاتا تھا۔ ہم لوگ ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار پاتے تھے، کیونکہ جب وہ آتا تھا تو پھر ہر کوئی رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر چلا آتا اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کے دوست بھی بہت تھے اور ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے۔ ان کے پاس میرے لیے تو بالکل بھی وقت نہیں تھا، وہ تو مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ مجھے غصہ آیا تو میں ایک غلط راستے پر نکل پڑی۔ وہ راستہ صحیح نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ میرا دماغ بالکل بچوں والا تھا۔ میں ابھی خود کو ایک 16 سال کی لڑکی سمجھتی تھی، اور جیسے 16 سال کی لڑکیوں کی حرکات ہوتی ہیں ویسا ہی میرا ذہن تھا۔ میرے دیور پر میرا دل آ گیا تھا اور اس پر میں ڈورے ڈالنے لگ گئی۔ میرا دیور آتا، میں اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکات کرتی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی ایسا کروں گی، لیکن کبھی کبھی دل کی خواہش پوری کر لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی میرا شوہر کافی مجھ سے دور تھا، وہ آتا بھی تو کچھ وقت کے لیے اور سارا وقت اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتا تھا۔ میرے شوہر کو تو صرف گھر کی ذمہ داریوں اور رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو بہت منع کیا تھا کہ میری شادی یہاں نہ کرنا، میرے اس مرد کے ساتھ گزارا نہیں، لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا، وقت کو ہم کسی بھی طرح روک نہیں سکتے تھے۔ میری زندگی بہت عجیب سی ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اکیلی ہو جاؤں گی۔
میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میرا خیال رکھے یا میں اس کا خیال رکھ سکوں، جو میری پرواہ کرے۔ مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں صرف میرا دیور ہی تھا جو مجھ سے پوچھ لیتا تھا کہ کیا کر رہی ہو بھابھی، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے اس کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ دل آ گیا تھا، اس کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی میں۔ عمر میں تو وہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھا۔ وہ تو مجھے میرے شوہر کا بھائی بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کی شکل میرے شوہر سے بہت زیادہ مختلف تھی، یہاں تک کہ میں سوچتی تھی کہ کاش میری شادی میرے شوہر کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی سے ہو جاتی تو وہ میرے ساتھ ہی رہتا، میری نظر کے سامنے، اور کبھی مجھ سے دور نہ جاتا۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ یہ سوچنا میرے لیے بہت غلط ہے، لیکن میں اپنے خیالات کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے دیور کے لیے جذبات رکھنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات بڑھتے گئے اور مجھے غلط راستے پر جانے پر مجبور کرتے رہے۔ میرا دیور کچھ دنوں کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا تھا۔ میرا تو اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے، لیکن اس نے کہا کہ اس کا ارادہ ایک ہفتہ باہر رہنے کا ہے۔ میں اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بہانہ بنا کر اسے واپس بلا لیتی ہوں۔ میں نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا اور اپنے دیور کو کال ملائی اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی واپس آ جاؤ۔ مجھے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے دیور نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کہا جی بھابھی میں آ جاؤں گا 3-4 دنوں میں، اب ایسا کریں کہ اماں کے ساتھ جا کر دوا لے آئیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہا کہ عمر اتنے دنوں سے باہر گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے گھر کے کام بھی نہیں ہو رہے، باہر سے سامان لانا ہوتا ہے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، مجھے ہی سامان لینے جانا ہوتا ہے، اور باہر کے عجیب لوگ مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے شوہر کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے میرے دیور کی خوب ڈانٹ پلائی کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا دیور اسی دن گھر واپس آ گیا اور اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچا۔ پھر میں کچن میں چلی گئی اور کچن میں جا کر اپنے دیور کی پسند کا کھانا بنایا، وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ وہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن مجھے اتنا تو پتا تھا کہ میں اسے منا لوں گی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آج بہت خوبصورت دکھنا تھا تاکہ میرے دیور کی نظریں اپنی بھابھی پر ہی رکیں۔ میں جیسے ہی کھانا لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی تو وہ اس قدر ناراض تھا کہ اس نے مجھ سے سیدھے منہ تک بات نہ کی اور کہا اب یہاں کھانا رکھیں اور چلی جائیں۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا دیور اس وقت مجھ سے ناراض ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس کا اتنا غصہ تو کرنا بنتا ہے۔ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اپنے دیور کو منانے کے لیے ترکیب سوچنے لگی۔ آخر مجھے یاد آیا کہ میرے دیور کو برگر بہت پسند ہے، تو رات کو میں نے برگر منگوایا جو میرے دیور کو بہت پسند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن میں بہت خوش تھی کہ میرا دیور واپس گھر آ گیا۔ اب میں اس کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، ورنہ میں تو اکیلی اس گھر میں رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ برگر لے کر میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور اس کو کہا مجھے معاف کر دو، میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا تھا، تم تو اپنی بھابھی کو سمجھتے ہو نا۔ میرے دیور کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا بھابھی، اگلی بار جب میں جاؤں تو آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، تم اگلی بار چلے جانا اور میں تمہارے بھائی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس بات پر میرے دیور نے اپنا غصہ ختم کیا اور برگر کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنے دیور کو اپنے گلے سے لگا لی۔ جب میں نے اپنے دیور کو اپنے گلے سے لگایا تو مجھے اس کے ساتھ لگ کر بہت سکون ملا۔ کچھ وقت اپنے دیور کو گلے سے لگا کر بیٹھی رہی، پر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرا دل سمجھتا نہیں تھا، اس لیے میں اپنے دل کی سنتی رہی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر گئی، میں نے اپنی ساس کو اٹھایا اور پھر ناشتہ بنایا، کیونکہ سب کو میرے ہی ہاتھ کا ناشتہ پسند تھا، اس لیے مجھے ناشتہ بنانا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ ناشتہ بنا کر میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور کہا دیور جی آپ بھی ناشتہ کر لیں، اور دیور نے کہا میں سب کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر سب کے ساتھ باہر بیٹھیں گے تو مجھے اپنے دیور کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نے اسے جھوٹ بولا کہ کوئی بھی باہر نہیں کھا رہا، سب اپنے اپنے کمروں میں ناشتہ منگوا رہے ہیں۔ اس بات پر میرے دیور چپ ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے بھابھی، آپ میرا بھی ناشتہ میرے کمرے میں لے آئیں۔
میں اڑتی اڑتی گئی اور اپنے دیور کے لیے ناشتہ لے آئی۔ دیور نے ناشتہ کیا اور میں اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ میرا دیور ناشتہ کرتا گیا اور میں صرف اسے ہی دیکھتی رہی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب میرے دیور نے ناشتہ کر لیا تو میں نے اپنے دیور سے کہا، دیور جی کافی دن ہو گئے ہیں، باہر گھومنے نہیں گئے، آج ہم دونوں چلیں؟ میرے دیور نے کہا، بھابھی میں آج بہت مصروف ہوں، کسی اور دن کا پروگرام بنائیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے دیور کو ڈرا کر کہا، دیور جی مان جائیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، کبھی آپ میری بھی تو سن لیا کریں، میں آپ کی بھابھی ہوں، اگر آپ کے بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ میری بات نہیں مانتے انہیں کتنا برا لگے گا۔ ساتھ میرے دیور نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، ہم دونوں تھوڑی دیر میں باہر گھومنے جاتے ہیں۔ مجھے اپنے دیور کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی، وہ جلدی سے میری باتوں میں آ جاتا۔ دل ہی دل میں میرا پیار اپنے دیور کے لیے بڑھتا گیا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی باہوں میں چھپ جاؤں۔ پھر ایک دن ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرے دیور کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی ہم نے اپنے دیور کی شادی نہیں کرنی، وہ بھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس کی عمر نہیں ہے شادی کی۔ گھر والوں کو تو وہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، لیکن میں نے تو فساد ڈال دیا کیونکہ میں اپنے دیور کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرا دیور کی شادی ہو جائے تو میں کیا کروں گی۔ میرے دیور پیچھے آیا اور آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ بھابھی دروازہ کھولیں، کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے بغیر میں یہ رشتہ نہیں کروں گا، کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا اور میرا دیور اندر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب سی حرکت کی جو مجھے خود نہیں سمجھ آئی۔ میرا دیور میرے پاس کھڑا تھا، میں اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میرا دیور مجھے چپ کروا رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ میں کہنے لگی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، تم میرے دیور ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر میرا دیور تو حیران ہو گیا، وہ تو جیسے ایک جگہ ٹھہر گیا اور جلدی سے مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کا دیور ہی ہوں، آپ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب ایسا کریں بھائی کو کال کر لیں، ان سے تھوڑی دیر بات کریں، شاید اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے ہی میرا دیور نے یہ کہا میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا دل ہے کہ صرف میں تم سے باتیں کرتی رہوں، مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے اور تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے نہ جانا، تم میرے پاس رہو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دیور تو چونک گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے اپنے ہوش کھو رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شاید میرا دیور اب مجھ سے نفرت کرے گا، وہ مجھے پاگل سمجھے گا، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ ہی جی رہی تھی۔ اچانک میرے دیور نے مجھے دور کیا اور اس کمرے سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، چلو اٹھو تمہیں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے دیور نے ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی ہیں، میں بہت ڈر گئی، اگر میری ساس نے یہ ساری باتیں میرے شوہر کو بتا دی تو وہ مجھے طلاق ہی دے دے گا۔ میں آگے سے چپ رہی، رونے لگی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری ساس کافی دیر میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مجھے اس نے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تمہارا پتہ لینے آ گئی، کیونکہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، شکر ہے میرے دیور نے میری ساس کو کچھ نہیں بتایا ورنہ آج تو مجھے طلاق ہی ہو جاتی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں، میرا دل سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن میں اپنے کمرے میں ہی بند رہی، میں نے باہر جانے کا نام نہیں لیا تھا، اگر باہر جاؤں گی تو میرا سامنا میرے دیور سے ہوگا تو میری زبان اور جذبات دونوں قابو میں نہیں رہیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرا دیور میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بھابھی کیا آپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے؟ میرے دیور نے کہا، بھابھی خود کو کمرے میں بند کیوں کر لیا، باہر آیا کریں، سب سے ملا کریں، ایسے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی اور ذہن بھی ادھر ادھر لگا رہے گا، ایسے خود کو کمرے میں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ میرا دیور میرے پاس آیا ہے۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری طبیعت بالکل ٹھیک محسوس ہونے لگی، مجھے لگا اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی،
آپ کے کہنے پر میں ضرور باہر آؤں گی۔ میرے دیور نے پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور بتایا کہ میرا ایک اور رشتہ آیا ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ان کے گھر چلتے ہیں، آپ ساتھ چلیں۔ میرا دیور اتنے پیار سے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے انکار ہی نہ کر پائی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں میں ویسا ہی کروں گی، میں ضرور جاؤں گی ساتھ اور آپ کا رشتہ پکا کر کے آؤں گی۔ میرا دیور اس بات پر بہت خوش ہو گیا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ پھر میرا دیور باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے پاگل ہونے لگی۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ میں کیسے اس کا رشتہ پکا کر سکتی ہوں؟ سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، کیسے وہ رشتہ توڑوں۔ میرے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو پرسکون کیا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی کیونکہ مجھے دیور کے کہنے پر اس لڑکی کے گھر جانا تھا۔ میں نیچے آئی، سب گھر والے تیار تھے، ہم سب اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی کا گھر تو کافی عالی شان قسم کا تھا۔ میری ساس یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی کہ کتنے اچھے خاندان سے میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، لیکن میں نے کہا میری ساس کو خوش ہونے دو، رشتہ میں توڑ کر ہی رہوں گی۔ ہم لوگ اندر گئے تو ان لوگوں نے کافی خاطر تواضع کی۔ پھر میں بہانے سے لڑکی کو الگ لے گئی اور کہا مجھے اپنی ہونے والی جٹھانی سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو وہ الگ آ گئی۔ اسے کہا کہ ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کروانے پر تلی ہے، اسی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کروانے پر تلی ہے۔ تم ایسا کرو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی کافی غصے میں آ گئی، کہنے لگی میری ماں کو پتہ چلا تھا کہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اس لیے میری ماں نے ہاں کر دی تھی، تو پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے ہمیں بچا لیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، ورنہ میری تو زندگی خراب ہو جاتی۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی طرف سے پیغام آیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ سارے گھر والے کافی اداس تھے، لیکن میں بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد سب لوگ کسی شادی پر گئے تھے، میرا دیور اور میں صرف گھر میں اکیلے تھے، تو میرا دل کچھ مستی کرنے کو کر رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، میرا لباس بھی کچھ گندا تھا۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی تو دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جیسے ہی میں اندر گئی، دیکھ کر تو میری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اندر کیا چل رہا ہے، دیکھ کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرا دیور ایک جھوٹ، وہ کیا ہے؟ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے، میں نے جو بولا وہ سچ ہو گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، میرا دیور خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تمہیں خون کی الٹیاں آ رہی ہیں؟ میں کافی ڈر گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دیور کہنے لگا اب گھر میں کسی کو نہ بتانا، میں کافی بیمار ہوں، جانتا ہوں اس بات کا، مگر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا چلو اٹھو، میں تمہیں اسپتال لے جاتی ہوں، تمہارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہوں، پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، مان لو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بھابھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں اسے لے کر اسپتال آئی تو پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے اور اس کے پاس صرف کچھ ہی مہینے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت روئی، لیکن مجھے اس وقت اپنے دیور کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے دیور کو بہت حوصلہ دیا، میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہارا علاج کروائیں گے مہنگے سے مہنگے اسپتال میں۔ میرے دیور نے کہا اب مجھ سے وعدہ کریں آپ گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گے، ورنہ گھر والے سب پریشان ہو جائیں گے۔ ماں کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ ان کے بیٹے کو کینسر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اس کے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو ضرور بتاؤں گی، انہیں بھی تو علم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی راستہ نکالیں اور تمہیں وہاں بلا لیں اور تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا میں بھائی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تو مجھے اپنے دیور کی بات ماننا پڑی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں اپنے دیور کا بہت خیال رکھا۔ 2 مہینے وہ زندہ رہا، میں اس کی بہت خدمت کرتی رہی، دوائیاں وقت پر دیتی، سوچا تھا کہ اس کی کسی لڑکی سے شادی کروا تاکہ وہ خوشی بھی دیکھ سکے، لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا میں نے اس وقت کیوں وہ جھوٹ بول دیا، وہ جھوٹ سچ ہو گیا۔ میں نے دیور سے معافی مانگی، میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، رشتہ میں نے تڑوایا، میں نے اس لڑکی کو تمہارے بارے میں جھوٹ بولا، مجھے نہیں پتا کہ میرا بولا ہوا جھوٹ سچ ہو جائے گا۔ میرے دیور نے کہا بھابھی کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن میں سچ میں بیمار تھا، آپ نے وہ جھوٹ بولا لیکن میں سچ میں بیمار تھا، یہ میری موت کا وقت مہینوں میں ہی آ جائے گا۔ اچھا ہے اس بیچاری کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔
آپ نے تو اس کی زندگی بچائی ہے، ورنہ وہ میرے بعد یہاں روتی رہتی۔ مجھے اپنے دیور کی باتیں سن کر بہت رونا آیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میرے دیور نے کہا، بھابھی، بھائی باہر کے ملک ہوتے ہیں تو انہیں ادھر کے حالات کا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، اگر آپ مجھے یاد کرتی رہیں تو آپ میرے بعد اس گھر کو سنبھال کر رکھیں گی، میری ماں کا بہت خیال کریں گی۔ میں نے اپنے دیور سے وعدہ کیا، میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ اتنی دیر میں میرا دیور میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا افسوس مجھے بہت ہوا، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نے آج مرنا ہے تو کسی نے کل۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔